اسٹیج پر بیٹھے والمعزی وقار اور حاضرین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والأرضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبی کشتی کے کھیونہار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، دائی حلیمہ کے جگر کے ٹکڑے، عبداللہ کے نور نظر، یعنی ہم غریبوں کے آقا و مولا و ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سنیوں کی جان اللہ جن پہ مہربان، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جس کو میرے غوث بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جس کو میرے غوث بلاتے ہیں۔ حضرات، آپ نے مجھ سے قبل مجھ سے پہلے میرے برادر کبیر حضرت علامہ و مولانا محمد ادریس رضا رضوی اتاری قادری صاحب سے آپ نے بہت پیارے لب و لہجے کے ساتھ بہت پیاری تقریر سماعت فرمائی، مدلل اور جامع تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، ما ترکت لی خرقۃ اترکعہا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے سب کچھ بیان کر دیا، مدلل اور جامع تقریر کر دی، اب اس کے بعد
میں اس کے بعد میں کیا بیان کروں؟ لیکن اپنا نام اپنے پیروں کے پیر بڑے پیر ان کے سلسلے میں ان کے نام پر ان سے ان کی ذات پر کچھ گفتگو کر دوں تاکہ کل میدان محشر میں ہماری بھی شفاعت کا ذریعہ اور آپ سن لیں آپ کی بھی شفاعت کا ذریعہ بہجت الاسرار کے اندر لکھا بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہوا ہے میرے پیر ہم سب کے پیر بڑے پیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے وہ اختیار دیا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی انسان میرا نام نہیں لے سکتا ہے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی نوازش ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں نام لینے کے بعد اور یہاں پر ہم نام لے بھی رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں یہ ان کا خاص ہم پر کرم ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے مرتبہ دروغہ جہنم سے پوچھا جہنم کے دروغہ رضوان سے پوچھا کیا تو نے میرے کسی مرید کو جہنم میں دیکھا ہے کیا میرا کوئی مرید جہنم میں موجود یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہجت الاسرار کے اندر موجود آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی میرا مرید جہنم میں ہے تو دروغہ جہنم دبا جواب دیتا ہے کہ اے بڑے پیر اے عبدالقادر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں آپ کے مریدوں کو تو چھوڑو جو آپ کے مرید کے مرید ہیں جو آپ کے مرید کے مرید ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے دامن سے وابستہ کر لیا ہے جنہوں نے اپنا تعلق آپ کے سلسلے سے جوڑ لیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قادری کہہ لیا ہے اے غوث اعظم اللہ تبارک و تعالی نے سب کو مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مصطفی اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میرے مریدوں کو چھوڑو جو میرے مرید کے مرید ہیں جو میرے مرید کے مرید ہیں یعنی 7 نسلوں تک اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں ساروں کو مغفرت فرما سبحان اللہ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سرکار کا کرم ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ان کا ہم ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آئی میں نے کل یا پرسوں جس کو دعوت اسلامی سے مکتبہ دعوت اسلامی سے شائع کیا گیا کتاب میں نے کل مطالعہ کیا ان کی اسلامک اسپیس سے کتاب میں نے کل الحمدللہ کل میں نے مطالعہ کیا اس میں ایک بڑے پیر صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا الحمدللہ سبحان اللہ دیکھو کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں کس کے چاہنے والے ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں مطالعہ کر رہا تھا آپ حضور بڑے پیر کا یہ معمول تھا کہ آپ جب مدرسے میں جاتے تو آواز آتی افصحوا فی المجالس یعنی میرا محبوب آ رہا ہے حاتف خیبی سے یہ آواز آتی تھی کہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے میرا دیوانہ عبدالقادر آ رہا ہے اے مکتب والو اے بچوں اے لوگو میرے دوست کو تم مکتب میں جگہ دیتے
حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں جاتا یہ آوازیں آتی لوگ مجھے جگا دیتے تھے. میرا روزانہ کا معمول تھا کہ میں مدرسے میں جاتا, مکتب میں جاتا اور مکتب سے اپنا سبق سنا کر استاذ کو اپنا سبق لے کر میں جنگلوں میں چلا جایا کرتا تھا. میں رب کی عبادت کیا کرتا تھا, رب کی بارگاہ میں منہمک رہا کرتا تھا, رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا, رب کی عبادت کرتا تھا. ایک مرتبہ میں اپنے مکتب سے اپنے مدرسے سے جنگل کی طرف جا رہا تھا, جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, میری نظر میں مجھے ایک غار نظر آیا. میں غار کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک پتھر موجود ہے. میں نے جب اس پتھر کو اٹھایا اس پہ درود پاک لکھا ہوا تھا اور اس درود پاک کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 50,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درود پاک کو نقل فرما لیا, میں نے تحریر فرما لیا, میں اس کا روزانہ ورد کرنے لگا, میں اس درود پاک کو پڑھنے لگا. ایک دن میری مقدر کا ستارہ چمکا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. جب میرے خواب میں تشریف لائے میری مقدر کا ستارہ چمکا تو میں نے اپنے آقا سے پوچھا, اپنے مولا سے پوچھا, اے میرے جد امجد, اے میرے نانا جان, اے میرے آقا, جو میں نے درود پاک جنگل میں ایک پتھر پہ لکھا ہوا دیکھا تھا, کیا کوئی بندہ, کیا کوئی آپ کا عاشق, کیا کوئی چاہنے والا اگر ایک بار پڑھے تو اللہ اس بندے کو 50,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ نہیں. اے بیٹے عبد القادر سنو, اگر کوئی بندہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 70,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ دیکھا جائے کہ آج سے جو بنی اسرائیل تھی, جو پہلے جو سابق انبیاء کرام گزرے ہیں, جو ان کی امتیں ہیں, ان سے ہم کم عبادت کرتے ہیں, کم عبادت گزار ہیں, لیکن ہمیں اللہ ثواب کتنا عطا فرما رہا ہے. ایک بار درود پاک پڑھو 50,000 مرتبہ, 50,000 مرتبہ, 70,000 مرتبہ. اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے کے عوض میں اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. مختلف روایات میں آتا ہے اور غور کرنے کا مقام ہے. فرشتے تو ہمارے گھروں پہ کرام کا, اب کوئی ایسا کام ہو بتاؤ کہ دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا برائی والا فرشتہ لکھتا ہے؟ ہرگز نہیں لکھتا ہے. اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو کیا نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا ہے. ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسا کام ہے کہ جب بندہ مومن کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ بھی شروع کر دیتا ہے اپنا کام, برائی والا فرشتہ کام اپنا شروع کر دیتا ہے. کوئی اور کام نہیں ہے بلکہ درود پاک. بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے. جو برائی والا فرشتہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکیوں کو لکھنے لگتا ہے اور جو برائی کا فرشتہ ہے تمہارے برے کاموں کو, جو تم نے برے افعال کیے ہیں, جو تم نے فعل شنیع کیے ہیں, فرشتے اس کو مٹانے لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مٹانے لگتے ہیں. تو ہم معمول بنائیں کہ ہم زندگی میں جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی نبی پاک انشاءاللہ. حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اے میرے چاہنے والوں, اے نبی کی امتیوں, اے نبی پر جان نچھاور کرنے والوں, تم یہ اپنا معمول بنا لو, تم مسجد کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ نبی پر درود پاک. آؤ دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا دور ہے. آپ مکتب سے ایک دن واپس آتے ہیں, ماں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, ماں سے بات کرنے لگتے ہیں, ماں سے پیار کرنے لگتے ہیں. ماں آپ سے پیار کر رہی ہے, ماں آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں اے میری امی جان, میرے میرے احسانات
آپ پر ہیں، آپ کی والدہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے، یہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کا لختے جگر، اگر آپ کا بیٹا آپ سے کہے کہ اے ابا جان، اے امی جان، میرے آپ پر احسان ہے، تو تم تعجب کرو گے۔ میرے پیر کی ماں پوچھتی ہیں، کہتی ہیں، اے لال بتاؤ میرے احسانات، تیرے احسان مجھ پر کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امی جان، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آیا تھا، بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس کو بھیک دینے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، جیسے اس کو آپ کچھ دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو، اپنے دستے مبارکہ کو بڑھاتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دستے مبارکہ میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں۔ اس فقیر کی نظر، اس فقیر کی نیت بدل جاتی ہے، وہ فقیر نہیں تھا بلکہ وہ ڈاکو تھا، اس کی نیت چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے آؤ فقیر بچھا کو نہیں لیتا ہے، اس چیز کو نہیں لیتا ہے، بلکہ اپنا ہاتھ آپ کے زیورات پہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ ایک چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اے انسان کیا تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آپ اندر چلی جاتی ہیں، آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان، اس وقت ایک شیر نمودار ہوا تھا۔ آپ کی والدہ کہتے ہیں، ہاں میرے بیٹے، ایک شیر نمودار ہوا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت ابو پیر فرماتے ہیں، اس شیر نے اس انسان کو، اس ظالم انسان کو، اس فقیر کو چیر پھاڑ کر الگ کر دیا تھا۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں، ہاں میرے بیٹے، ایسا واقعہ میرے ساتھ زندگی میں ہوا تھا۔ تو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میری ماں سنو، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا عبداللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا لال، تیرا نور نظر، تیرا بیٹا عبدالقادر۔ ہم ایسے کے مرید ہیں، ایسے کے چاہنے والے ہیں جو ولادت سے پہلے اپنی ماں کی حفاظت کر سکتا ہے تو کل میدان محشر میں اپنے مریدوں کی سبحان اللہ، کل میدان محشر میں میرا پیر میری بخش بے شک 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 ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر بغداد میں ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کے انتظار میں بیٹھا کہ میری مقدر کا ستارہ چمکا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے کہا، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تم بغداد میں وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تقریریں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جد امجد، اے میرے آقا، یہ بغداد کے لوگ فصحا ہیں، بلغا ہیں، ادیب ہیں، ادب والے ہیں، اتنے ماہر ہیں عربی میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے عبدالقادر، اپنا منہ کھولو۔ حضرت عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منہ کھولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، اپنا لعاب مبارکہ آپ کے منہ میں ایک مرتبہ ڈالتے ہیں، 2 مرتبہ ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اب وعظ و نصیحت کیا کرو۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بیٹے اپنا منہ دوبارہ کھول۔ میں نے اپنا منہ کھولا، اپنا دہان مبارکہ کھولا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لعاب مبارکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ جب 6 مرتبہ ڈالا تو میں نے دریافت کیا، اے میرے جد امجد، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، تم نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ کچھ دور میں ایک ایسا دور آئے گا جو لوگ نبی کو اپنا بڑا بھائی کہیں گے، نبی کو اپنی طرح کہیں گے کہ نبی کے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی بھی 2 پیر ہیں، میرے بھی 2 پیر ہیں۔ ان کو میں بتانا
چاہتا ہوں کہ علی نے 6 مرتبہ ادب و احترام کی وجہ سے ڈالا تاکہ میرا چاہنے والا یہ جان لے کہ جب صحابی نبی کے جیسے نہیں ہوتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وعظ فرماتے تھے، ایسی تقریر فرماتے تھے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد ڈاکوؤں نے، چوروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جن لوگوں نے بیعت کیا تھا جتنے ڈاکو تھے اللہ نے بڑے پیر کے صدقے میں ساروں کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا رب العالمین، جو میں نے چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کی، یا رب العالمین میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی خطائیں لغزشیں ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے میری خطاؤں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔